السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، دعا ایپیسوڈ کے سیریز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے اس دعا سیریز میں جس دعا کو لے کر کے میں آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے بیمار پرسی کے وقت مریض کے لیے کی جانے والی دعا۔ بیماروں کی دیکھ بھال، ان کی غمخواری، ان کی تیمارداری، ان کی خدمت گزاری، یہ ہر مسلمان پر بقدر ہمت ضروری اور فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کی خاص تاکید فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آداب اور دعا سکھائی ہیں۔ اور جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی، بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے اور صبح کے وقت جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اگر وہ انسان شام کے وقت اپنے کسی بیمار بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسے پختہ میوے والا باغ ملے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی احادیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بشارت سنائی ہے، خوشخبری دی ہے، جو شخص کسی بیمار کی خدمت کو جائے، اس کی تیمارداری کرے تو آسمان سے فرشتے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، تمہارا چلنا پھرنا مبارک ہو، تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور اپنے کسی مریض بھائی کی، مسلمان بھائی جب بیمار پڑ جائیں تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور اس کی عیادت کے لیے بھی خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دعا سکھائی ہے کہ جب ہم اس کے پاس جائیں، اس کی عیادت کریں تو اس کے حق میں ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 1 دعا لا بأس طہور انشاء اللہ۔ ہم اور آپ اس کے حق میں یہ دعا کر سکتے ہیں، اس کے سامنے پڑھ سکتے ہیں لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے جو ہم اور آپ اس کے حق میں کر سکتے ہیں، جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے جو ہم اور آپ کسی بیمار کے حق میں کر سکتے ہیں جب اس کی تیمارداری کے لیے جائیں گے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں بڑی عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ تو دیکھیے اس دعا کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اس میں بھی ہم اللہ رب العالمین سے اس کی شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے جو ہم اپنے مریض بھائی کے حق میں کر سکتے ہیں اس کی بیمار پرسی کے وقت۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنے مسلمان بھائی کے حق میں کرنے کے لیے سکھائی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر داہنا ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا فرماتے اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا ہے، ہم اور آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اس کا ترجمہ ہے اے لوگوں کے پروردگار، بیماری دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی کی شفا ایسی نہیں جو بیماری کو دور کر دے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ اپنے کسی مریض بھائی کی جب خبر ملے تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جائیں، اس کی تیمارداری کے لیے ضرور جائیں، اور وہاں جا کر کے ہم دنیاوی بات نہ کیا کریں بلکہ ان کے حق میں دعائیں کریں۔ اور یہ دعا ہم اور آپ یاد کر لیں، میں نے آپ کے سامنے 3 دعاؤں کو ذکر کیا ہے، آپ ان میں سے جو آپ کو آسان لگے اس کو یاد کر لیں، یا تینوں دعا یاد کر سکتے ہیں، وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے کسی مریض بھائی کے حق میں دعائے خیر کیا کریں، دعائے شفا یابی کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی میں دعاؤں کی اہتمام کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔